اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے گزشتہ آیات میں کیا موضوع چل رہا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی۔ اللہ اکبر ہے، اللہ کے احکام واضح ہوتے ہیں، بینات والہدی اور ہدایت پر مبنی ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس کو بیان کرنے والے چھپائیں، اللہ کا کوئی حکم نہ بیان کریں، اور وہ بھی کہا من بعد ما بیناہ للناس، ہم نے تو اس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں رہنے دی، کھول کر واضح کر کے بیان کیے لوگوں کو۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا گھناؤنا جرم، وہ الفاظ سے اور سزا سے اور عذاب سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ کہا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، بہت سخت ہے، سخت الفاظ کہ یہ لوگ جو کتمان حق کرتے ہیں نا، اللہ کی لعنت، اور کہا کہ سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں لائنون پر لا ہے، آیت جو ختم ہوئی ہے نا، کیونکہ اتنی ناراضگی، اتنی غیظ و غضب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سچے دل سے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، میری توبہ کے دروازے کھلے۔ اگلی آیت میں کہا تھا کہ الا الذین تابوا، توبہ کر لی، اصلاح کی، وبینوا، اور جو چھپاتے تھے ان کو وہ بیان کرنے لگے، تو کہا فاولئک اتوب علیہم، معاف کر دوں گا میں ان کو، اتوب توبہ، وہ اس لیے کہ میری ذات ہی تواب الرحیم ہے، وانا التواب الرحیم، اور میں تو ہوں ہی تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب اس کا تسلسل ہے، یہ جو 161 ہے نا، کہا کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوا انہیں، اللہ کی طرف پلٹے ہی نہیں، رجوع ہی نہیں کیا، توبہ ہی نہیں کی، اور اسی کفر کی حالت میں ان کو موت آ گئی، ان کو موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، انا بے شک، الذین، الذی کی جمع ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کا رویہ اختیار کیا۔ کفر کا رویہ اختیار کرنے کے باوجود بھی تو انسان حق کی طرف آ سکتا ہے، توبہ کر لے گا، یار اب تک میں غلطی پر تھا، کفر پر تھا، اللہ معاف کر دے، لیکن اللہ نے کہا وماتوا وہم کفار، وماتوا، موت آ گئی، کس حال میں؟ وہم کفار، کہ جب وہ کافر ہی تھے، نصیب ہی نہیں ہوا توبہ کرنی، اور نہ انہوں نے اس چیز کا احساس کیا، مر گئے، حالت کفر میں مر گئے۔ تو پھر کہا اولئک علیہم لعنت اللہ، اولئک یہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا اوپر دیکھیے گا 159 ہے، 159 کا جو آخری لفظ ہے نا، لائنون ہے، لائنون، لائنون، لعنت کرنے والے۔ اب اس کو کھول دیا لائنون کو، لائنون میں کیا؟ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لائنون کی وضاحت ہو گئی۔ لائنون کون ہے؟
اس میں فرشتے بھی آ گئے اور سارے لوگ آ گئے، والناس اجمعین، اجمعین جماعت سے ہے نا، والملائکتی، اور فرشتوں کی بھی لعنت، اور والناسی، اور انسانوں کی بھی، اجمعین، سارے کے سارے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ آیت کے شروع میں ہے نا، ان الذین کفروا، اور وماتوا وہم کفار، کفروا اور کفار، اس کا حروف ثلاثی ہوتا ہے نا الفاظ کا، یہ کفر سے ہے نا، کفر، کاف فا اور را، کفر۔ ثلاثی ہو گئی ہے، کاف فا اور را، کفر۔ ویسے لغت کے اعتبار سے اس کے معنی چھپانا ہے، ڈکشنری اگر آپ دیکھیں نا، قاموس، کفر کا مطلب ہے چھپانا۔ ہم یہ کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو حق ڈنکے کی چوٹ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہیں، دل گواہی دیتے پھر بھی چھپاتے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، نہ تصدیق کرتے ہیں، تو وہ کافر کہتے ہیں۔ قرآن میں کسان کو کافر کہا ہے، کافر استعمال نہیں، ویسے تو کسان کے لیے اور بھی بہت سے ہوں گے الفاظ، لیکن ایک لفظ کافر کسان کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ وہ کیا ہوا ہے؟ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے زمین میں، پھر آگے اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بیج ہوتا تو اتنا سا ہے نا، زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، کومپل بنتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ تن آور درخت بن جاتا ہے۔ وہ اس مثال میں وہاں آیا ہے کفار کہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہ ان کی محنت رنگ لاتی ہے، وہاں پر یہ کفار جو ہے نا، یہ کسان کے معنوں میں ہیں، تو اس کے بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ اس کا لفظی معنی چھپانا ہے، تو کسان جو ہے وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے نا، باقی پھر آگے اللہ کی رحمت ہے، کفر ہے نا جی۔ اچھا ویسے تو عام اس میں مومن مسلمان کے اگینسٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے لفظ کہ جی کافر ہے، کفر کرتا ہے، انکار، یس، حق کا انکار، یس، انکار، بالکل صحیح کہا آپ نے، انکار کے لفظ میں بھی سچائی اور حق کا انکار کرنے والے ہے نا جی۔ لیکن اس کے مختلف جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں لفظ کفر کا۔ نمبر 1، سرے سے اللہ ہی کو نہ مانے، اللہ ہی کو نہ مانے، کفر کی اقسام کہہ لیں یا کفر کے مختلف پہلو کہہ لیں۔ دہریے نہیں کہتے جس کو دہریے، وہ بلیو ہی نہیں کرتے ہوگا نو گاڈ، وہ یہ گردش زمانہ ہے، آ گیا کوئی نا، ہاں ایتھیسٹ، دہریے۔ اچھا دوسرا دیکھیں، یہ سارا کفر ہی ہے، واحد معبود، واحد معبود ماننے سے انکار کر دیں، ماننے سے انکار کر دیں، فرق ہے یہ دیکھیں، وہ کہے گا اللہ تو ہے یار، مانتے ہیں ہم بھی، لیکن وہ دوسرے بھی ہیں یار، ان کو بھی ساتھ ملا دیا کہ ان کی بھی عبادت کرو، شرک کہہ لیں اس کو، آتا کفر میں ہی ہے۔ میں ویسے تھوڑا سا یہ عرض کر رہا ہوں کہ کفر کافی وسیع ہے، یہ سب چیزیں اس میں ہی آ جائیں گی ہیں۔ اللہ کے احکام اور ہدایت کا جو واحد منبع ہے، سورس، منبع، سورس، وہ
تسلیم کرنے سے انکار کر دے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، وہاں سے ساری ہدایات اور سارے احکام وہاں سے آتے ہیں، اصل سورس یہ ہے، وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دے، یہ بھی کفر میں آ جائے گا۔ اچھا، رسول انبیاء اللہ نے بھیجے، کفر۔ انبیاء کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کوئی رسول انبیاء نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ مشرکین کفار بھی تو کہتے تھے کہ وہ بشر مثلکم، تمہاری طرح کی بشر ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو ہمارے اور ان میں کیا فرق ہے۔ اچھا، انبیاء کو نہ مانے، یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے، اس پر ایمان لانا ہوتا ہے انبیاء، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، انبیاء کو مانے تو صحیح، لیکن پک اینڈ چوز کر لے، جب مرضی ہے کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، اپنی مرضی سے دل چاہے اس کو مان لیا، اس کو انکار کر دیا، یعنی اپنے تعصبات کی بنا پر۔ میں کفر کے مختلف پہلو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے تعصبات ہیں، یہ تعصب ہی ہوتا ہے، یہ تعصب ہی تو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے آخر الزماں، اپنے پیغمبر کو مانتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تو اپنے تعصبات کی بنا پر کسی کو مانے، جیسے انہوں نے فرمایا کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، سب کا انکار نہیں کر رہے، وہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، اور کسی کو نہ مانے۔ اچھا چلیے، ایک اور پہلو، انبیاء کو تو سب مان رہے ہیں، جتنے رسول جو آتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ کسی کو مانے کسی کو نہیں مانے، لیکن وہ تعلیمات لے کر آتے ہیں نا، رسول کس لیے آئیں گے؟ ہدایات، تعلیمات ہی آئیں گے نا۔ اب وہ تعلیمات میں جو اپنے دلچسپی مفاد کے اگینسٹ ہے، یہ نہیں مانتے ہم، یار تمہیں رسول مانتے ہیں، یہ بات آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس سے تو ہمارا نقصان ہی بہت ہوگا، کوئی اچھی وہ کرے، ان کی کسی بات کو تو مان لیں، حالانکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں سے ہیں یہ دیکھیں رسولوں کی تعلیمات میں سے یہ بھی کفر ہے، ماننا پڑتا ہے، رسولوں کی تعلیمات میں سے کسی بھی چیز کو ماننے سے انکار کر دے، کوئی ایک چیز کے یہ نہیں ہم مانتے یار، ہاں حکم ہی، وہ احکام ہی لاتے ہیں، کسی چیز کو احکام کو ماننے سے انکار کر دے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماننے سے انکار کر، یہ بھی کفر ہے۔ یہ ان کی زندگی میں ہے یا بعد میں بھی ہے؟ ویسے یہ اچھا سوال ہے، ویسے دونوں ہی ہو سکتے ہیں، دیکھیں نا رسول چلے گئے بعد میں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، لیکن یہ ضعیف جو حدیث اس کے ذریعے ہم سے پہنچا، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اس میں نقص ہے، یہ ضعیف ہے یا اس میں خرابی ہے، تو وہ تو کہیں نہیں کہہ گئے یہ نہیں ہم مانتے کیونکہ یہ تو نہیں، یا قرآن کے خلاف ہے، کوئی وجہ ہے، تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جب نبی موجود ہو اور وہ حکم دے کسی چیز کا کرنے کا، وہ زیادہ ایک اوتھینٹک ہے، کیونکہ وہ پھر اس میں یہ ضعیف کا اس کا آ جاتا ہے ایک عنصر جو ہے نا، اس کی اوتھینٹسٹی یہ پھر وہ دیکھنی ہوتی ہے، یس یہ ایک چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز بھی جو ہے نا، دراصل یہ علماء کرام کہہ لیں، مفسرین کہہ لیں، انہی کا کیا درا ایسا ہے جو یہ اتنا کوئی ٹرسٹ شکن سا ہوا ہے نا، بعض دفعہ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی تفسیر وغیرہ پڑھیں نا تو اس میں احادیث اور روایات آتی ہیں، اور بعض بہت طویل، بعض بہت ہی طویل اور لمبی بھی احادیث ہوتی ہیں، تو انسان بڑے شوق سے پڑھ رہا ہوتا ہے، ریلیونٹ ہے نا، ریلیونٹ ہے، اس میں وہ کئی صفحے کی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ تفسیروں میں دیکھو بڑا پڑا ہوتا ہے، آخر میں لکھا ہوتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے،
اس کا کیا حال ہوگا؟ بھائی اگر ضعیف ہے تو نہ ہو اس کو بیان کرو. میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں, یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا. وہ تو آخر میں لکھا ہوتا ہے نا, وہ انسان پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ آخر میں لکھ دیں گے اس کی مکمل سند موجود نہیں ہے. حدیث میں سند ہوتا ہے نا, اس نے اس سے کہا, اس نے اسے کہا. بھئی اگر یو آر ناٹ ڈیفینیٹ سرٹن تو پھر وہ نہ کریں, وہ پڑھنے والے کو ایسی کنفیوژن ہوگا نا, لکھے نا آخر میں وہ پڑھتا رہتا ہے. شروع میں کچھ بھی نہیں ہوتا, بڑا ترتیب سے اور وہ ہوتا ہے دلچسپی, لے کر لاسٹ میں یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے ویسے آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ ایک فیکٹر. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اللہ ہی جانتا ہے. تو بھئی اگر کنفرم نہیں ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے. اللہ اکبر. اچھا بہرحال یہ ایک ہے پوائنٹ ہے. اچھا ایک اور یہ بھی ہے, لاسٹ ہے, بس یہ لاسٹ ہے, یہ کفر کی بات ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے نظریہ, ایک ہوتا ہے امپلیمنٹیشن, عمل. نظریے کے طور پر تو سب کو مان لے, نظریے کے طور پر سب کو, تعلیمات کو بھی, رسولوں کو بھی, جو بھی ہے ان سب کو مان لے, ان سب کو مان لے. مگر عملی طور پر, احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے. غلطی بھول چک تو ہو سکتی ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ نہیں, میں دانستہ کہہ رہا ہوں, جان بوجھ کر جو ہے نا, تو نہیں, دانستہ کا مطلب ہے جان بوجھ کر. اس کا مطلب ہے وہ احکام الہی کو انکار ہی کر رہا ہے. وہ دانستہ انکار نہیں کر رہا, عمل نہیں. دیکھیں ایک ہے انکار, ایک ہے وہ مان رہا ہے. اس کا یعنی کہ اقرار یہ ہے کہ میں مانتا ہوں, میں مسلمان ہوں, لیکن کہیں ظاہر جھوٹ بولتا ہے. تو ظاہر جھوٹ بولتا ہے, جان کے بولتا ہے, سمجھتے ہوئے بولتا ہے. تو جب جھوٹ بولے گا تو وہ احکام الہی کی وہ خلاف ورزی نہیں, یہ ہاں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اقرار میں اگر وہ اس پر وہ بالکل عمل کی طرف اس میں آ ہی نہیں رہا, تو ایک طرف سے ہم اگر کفر کا مطلب وہ انکار کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک لحاظ سے انکار ہی کر رہے ہیں. یہ اس انداز میں تھا. اچھا چلیں, اینی وے یہ اس کا تھا. کہ آپ یہ نمبر 6 تک یہ جو ہے نا, یہ بات ہو رہی تھی. یہ کفر جو ہے نا ایک براڈر ٹرم ہے, مختلف معنوں میں آتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا یہ ہاں, لیکن یہ اس میں یہ آپ کا پوائنٹ صحیح ہے. لیکن یہ ایک چیز ہے دانستہ, خاص طور پہ میں نے اسی لیے لکھا تھا, لیکن پھر بھی یہ نہیں جان بوجھ. ہاں پرسسٹنٹ, یس, یہ بڑا اچھا اضافہ کیا کہ وہ اصرار کیا جا رہا ہے, گناہ کرتا ہے, یہ اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ایک دفعہ غلطی ہو جائے, 2 دفعہ ہو جائے, لیکن وہ مسلسل اصرار ہے. مجھ سے اسے ہم ہائپوکرائٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں منافق نہیں, منافق الگ ہو جاتا ہے یار, منافق الگ چیز ہے نا جی, منافق تھوڑا سا الگ ہے. اچھا جی, اوکے. اللہ تو یہ اسی تسلسل میں تھا کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے نا جی. اور یہ کفر کی بات آئی تھی کہ کفر کا رویہ اختیار کیا اور وہ حالت کفر میں موت آ گئی توبہ سے پہلے ہی. کیونکہ یہ ہے کہ موت سے پہلے اگر توبہ کر لے تو اس کے گناہ کیسے بھی ہوں اللہ معاف کر دیتے ہیں, لیکن موت سے پہلے ہے نا جی. ایون موت کو دیکھ بھی لے تب بھی اس وقت کی دعا جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوتی. وہ موسیٰ نے جب وہ سمندر میں تھا, دیکھا پانی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو اس نے یہ کہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا الآن, اب اے خیال, تجھے بڑی مہلت دی تھی, تو یہ بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ. تو یہ بھی ایک چیز ہے, بہت مہلت ہوتی ہے انسان کے پاس, ہوش و حواس ہیں, زندگی ہے, توبہ کر لے. تو کہا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ نا جی. اللہ اکبر. تو فرمایا وَالنَّاسِ اجمعین, اور سارے انسانوں کی بھی جو ہے
وہ توبہ اللہ ماتا یموتو سے ہوتا ہے نا، ماتا یموتو، ماتا ماضی ہے اس کا، یہ ایکچولی یہ ہے ماتا یموتو، ماتا یموتو سے لفظ ہے یہ. اچھا یہ دیکھیے ذرا آپ 159 اور 161 تین دفعہ لعنت کا لفظ ہے دو آیتوں میں، 159 اور 161. 159 میں دو دفعہ ہے یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت، اور یلعنہم اللائنون، لائنون کی لعنت ہے دو دفعہ اس میں. تیسری دفعہ 161 لعنت اللہ ہی، اللہ کی لعنت ہے نا جی. یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے یہ پیرا میں یار، یہ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. دوزخ میں تو وہی جائے گا جس کو اللہ کی رحمت نہیں ہو. ہاں رحمت سے دور ہو جائے گا اور دوزخ میں جائے گا تو ظاہر وہ لعنت کی ہے. ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ ایک لحاظ سے بڑا حساس سا لفظ ہے. دیکھیں لعنت، یہ جیسا انہوں نے فرمایا لعنت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت کا یہ مطلب ہے. آپ ان الفاظ سے دیکھ لیں کتنی شدت ہے اس میں. اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے بھائی، قدم قدم پہ تو رحمت چاہیے. اچھا اہم چیز یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں مسلمان اور کافر دو ہیں نا، مسلمان اور کافر ہیں. شریعت کی روح سے لکھ دوں میں، مسلمان کسی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان، کسی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان لکھ رہا ہوں میں، گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. لعنت کرنا جائز نہیں ہے. شریعت بڑی اہم چیز ہے. غصے میں مسلمانوں کو ہی لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو سیاسی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، نہیں کہہ سکتے آپ کسی مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتے. اس پر تو بڑی احادیث ہیں ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا کافر جو ہیں، کافر میں جن کے بارے میں یقینی علم ہو، یہاں پر جو بات ہے نا یقینی علم ہو کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، یہ بھی بڑا مشکل سا کام ہے. ویسے ہے ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، وہم کفار، کفر پر ہوا ہے. ہاں ان پر جو ہے نا اس طرح جو کوئی قرآن میں آیت میں آیا ہے ان پر یہ کفار کے ہے لعنت جو ہے نا جائز ہے. لیکن اس میں پھر آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان کے علاوہ جو ہے نا کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے انہوں نے کفر سے توبہ کر لیا. بڑا حساس ہے یہ، مرنے سے پہلے کفر سے توبہ کر لیا. بہرحال یہ اس لفظ سے ایوائڈ کرنا چاہیے، بڑا تھوڑا سینسٹیو لفظ ہے. اسی لیے میں نے لکھا نا دیکھو لعنت اللہ کی رحمت سے دوری، یہ لفظ نہیں کبھی بھی استعمال کرنا چاہیے، نہ غصے میں نہ وہ. جی سر 159 پہ تو یہ ہے نا کہ جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور ہم کو جی سر ان پر لعنت کی اس میں تو جی یہ ویسے وہی موضوع چل رہا ہے، اگلا بھی اسی کے ساتھ ہے. وہ دیکھیں نا
وہ بات ہو رہی تھی کہ ایسے لوگ بھی جو چھپاتے ہیں، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو کہا اللہ کی ذات تواب الرحیم ہے، لیکن توبہ اور اصلاح نہیں کی، موت آ گئی، موت بھی وہم کفار، کفر کی حالت میں آئی، کوئی توبہ نہیں کی، تو پھر کہا کہ ایسے لوگوں پر تو پھر لعنت ہے۔ یہ وہی ہے ہوا کہ زندہ انسانوں پہ لعنت نہیں کی جا سکتی، بالکل۔ مسلمان ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ بڑا خلاصہ آپ نے خوبصورت بیان کیا، یہ اسی لیے میں نے دیکھو الگ الگ کر دیا، مسلمان کافر نہیں کرنی چاہیے، بہرحال نہیں، ٹھیک ہے، یہ صحیح کیا، بہت ہی وہ کافر نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا ہوا اپنی زندگی اور ابھی بھی وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا میں نام نہیں لیتا، لیکن جنگیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو مار دیتے ہیں، بے مطلب بظاہر بے معنی، یا اپنا ان کا مقصد ضرور ہوگا، تو ان پر کیا ہے، لعنت نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ دیکھیں وہ میں نے آپ نے اسی لیے لکھا تھا، یہ دیکھیں جن کے بارے میں یقینی علم ہو، جیسا آپ فرما رہے ہیں نا، تو پھر تو وہ ہے نا، یہ ان پر لعنت جو ہے نا، یہ آیت کی روح سے میں نے لکھ دیا نا، اس میں کہا ہے نا وہم کفارن، تو اللہ نے کہا اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ اچھا اب اس کے ساتھ جو 162 نمبر ہے اس میں یہی فرمایا کہ اس حالت میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا دیکھو کہ خالدین فیہا، اجمعین کے بعد لا تھا نا، تو کہا خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، دیکھیں پیچھے جہنم یا اس کی بات نہیں ہو رہی، لعنت کا ہے، تو یہاں پر ہا ضمیر جو ہے نا وہ اس کیفیت کی طرف ہے، یعنی لعنتن ہوتا ہے نا گولتا، اس لیے ہا آ گیا، یعنی وہ گرفتار رہیں گے اس بدبختی یعنی لعنت میں، یہاں پر یہ فی ہا کا یہ مطلب ہے، یعنی اس، لیکن یہاں بھی میں نے لکھا ہے اس کیفیت میں نے یہ نہیں لکھا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہ کیفیت ہے نا، یہ لعنت بہت بڑی ایک وہ ہے، اس میں وہ کہا کہ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، اور لا یخفف عنہم العذاب، اردو کا لفظ ہے یخفف، تخفیف کرنا، کم کرنا ہے، اسی سے مخفف بنے، ایبریویشن جو ہے اس کو اردو میں مخفف کہتے ہیں نا، بجائے پورا کہنے کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس آپ کہہ دیتے پہ یہ مخفف ہے نا۔ اور واپڈا بہت سے لوگوں سے پوچھا جائے اگر یہ واپڈا کیا ہوتا ہے تو شاید کچھ ایسی ہو جو نہ بتا سکے، حالانکہ یہ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اتنے بڑے کا واپڈا کر دیا چھوٹا سا، یہ مخفف ہے، تخفیف ہے، ہلکا کرنا، اللہ اکبر۔ ہاں اب صورتحال یہی ہے، جس طرح یہ ٹیرف بڑھا رہے ہیں نا، چپکے سے بڑھا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی چیزیں نا، پیٹرول کا پھر بھی تھوڑا سا عام ہو جاتا ہے، یہ خوشخبری یہ ہے کہ ہر مہینے 4 روپے پیٹرول پڑے گا۔ اچھا ہوئی یہ کیا سنا دی خبر آپ نے؟ 4 روپے بڑھانے ہیں، 30 روپے بڑھانے ہیں۔ ایکسائز ڈیوٹی جو ہے نا، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے پہلے ایکسائز ڈیوٹی 30 روپے اس وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ریونیو کم ہو رہا ہے، یہ 30 روپے تک لے کر جانی ہے جو پہلے تھے، اگر یہ پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو گئی تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کسی نے نہیں کہا، یہ آپ کی طرف سے کہا رہے ہیں، یہ نہیں کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے، مگر اس میں سے یہ ہے کہ 4 روپے ہر مہینے بڑھے بڑھانے گا، ہیں۔ کم ہونے کی کوئی بات نہیں، ایکسائز ڈیوٹی کا کہہ رہا ہوں، چارجز آن پیٹرول، یہ بھی یہ بڑھے گا۔ ایکسائز پہلے یہ تھا کہ 17% ٹیکس تھا، سیل ٹیکس، اور 30 روپے یہ تھی ایکسائز ڈیوٹی، یہ دونوں اس وقت ختم ہے۔ اچھا اب اس کا جو ہے ایک اور طریقہ بھی نکالا ہے انہوں نے، یہ بڑھاتے جاتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں عالمی منڈی میں تو اس سے بھی مہنگا ہے، عالمی منڈی ایک لفظ استعمال کر لیا، اچھا ساتھ ہی ڈالر بتا دیتے ہیں، وہاں اتنا ڈالر ہے جو اتنے ہزار بنتا ہے، پاکستانی اتنے ہزار، تو یہ تو ابھی 150 روپے اور اتنا ہے نا بھائی، وہاں پر تنخواہیں بھی ڈالروں میں ہوتی ہوگی، وہاں کا الگ انوائرمنٹ ہے، اب وہ نہیں تو وہ اللہ اکبر، بس یار اللہ رحم کرے پاکستان پر بھی اور پاکستان کے باشندوں پر بھی، اللہ اپنا رحم فرمائے یار، آسانیاں پیدا کرے، ظاہر ہے دعا کی جا سکتی ہے۔ پیٹرول جو ہے نا عالمی مارکیٹ میں
ہاں 85 تک 78 تک آ گیا, ڈاؤن ہوا ہے $7. تو پاکستان میں بھی ہو جائے گا. پاکستان میں تو نہیں ہوگا نا. پاکستان میں 4 بیڈ ہوگا ہر نہیں, مہینے. پاکستان میں جو ہے ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ 180 ہے. وہ پرانے جو چارجز ہیں نا ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی لگائے نا, سیل ٹیکس, یہ 180 کے قریب ہے اس وقت. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی بھی 180 نہیں ہے. 180 نہیں ہے, ہاں وہ سبسیڈائزڈ کر دیا. چلو اللہ کا شکر ہے یار, مہربانی ہے اللہ کا شکر بہت. الحمدللہ الحمدللہ, ہر حال میں خوش. ڈاکٹر والد جی کال ہے 25 کو ہڑتال کی پیٹرول پمپ سے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں ہمارا جو چارجز ہے 6% وہ بڑھائیں. ابھی وہ بڑھانا ہے ان کا مارجن 6% ڈیمانڈ 25 کا ہڑتال کرنے والے ہیں وہ. فل کروا لیں. ٹھیک ہے, بہت مہربانی. بہت مہربانی. چلو یہ اچھی خبر دے دی, ویسے فل کرا دیں. ہڑتال کرنے والے ہیں. اچھا, جی ہاں, پھر تو اور کرائسس سا ہو جائے گا یار. بس اللہ رحم فرمائے, دعا کر سکتے ہیں. عجیب سی خبریں آتی ہیں. ایک دن ہڑتال ہے 28 کو. وہی کہہ رہا ہوں میں 25 کو ہڑتال ہے, لیکن کیا پتہ ادھر کسی کے باہر جانا ہے تو جانے تو. اچھا جی, تو یہ 162 پڑھ رہے ہیں ہم. اس میں فرمایا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, تخفیف نہیں ہوگی, اس سزا کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا یخفف عنہم العذاب, نہیں ہلکا کیا جائے گا ان کا یہ عذاب. ولا ہم ینظرون, اور نہ ان کو پھر فردر ٹائم مارجن ملے گا, ڈھیل ملے گی, مہلت ملے گی. ینظرون ہیں, ولا ہم ینظرون, اور نہ انہیں مہلت ملے گی. اللہ پیٹرول کی پرائسز کی تھوڑی بات ہے. اللہ رحم فرمائے. یہ کم نہیں تو ہوگی. انہیں ہاں مہلت ملے گی, ہے نا جی. اللہ اکبر. الیکٹرک کار لیں, الیکٹرک کار. چارجنگ کا بل چارجز کا نہیں ہوتا تھا 200. کسی مہمان بن کے جائیں کسی گھر, وہاں پہ چارج کریں, گاڑی واپس آ جائے. اس کے اپنے ڈرا بیکس ہوں گے. پچھلے دنوں پتہ نہیں کسی نے واٹس ایپ بھیجی, کس ملک کی بات تھی کہ کار واز برنڈ آؤٹ, الیکٹرک تھی وہ, پتہ نہیں کیا چارجنگ کا ہوا, بیٹری کا ہوا, پوری گاڑی جل گئی. شارٹ سرکٹ. وہ الیکٹرک کار تھی, پتہ نہیں جرمنی فرانس کہاں, الیکٹرک کار کا. ویسے ہم انشورنس ہوتی ہے. اللہ رحم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. اللہ اکبر. اچھا جی, یہ 163 رکوع نمبر 19 کی آخری آیت ہے. اور دیکھیں آخری آیت یہ ایک جیسے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے نا, تو 163 نمبر ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم.